لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. صدر جلسہ اور ہماری جماعت کے گلے سرسبد اور جانشین شبلی و سہیل جناب اشتیاق ذلی صاحب اور بیٹھے ہوئے اسٹیج پر عالی مقام حذیفہ صاحب اور جاوید مکرم صاحب، مولانا اقبال ندوی صاحب اور سارے اصلاحی اور غیر اصلاحی حاضرین، دنیا کو سنانا ہے محبت کا فسانہ، دنیا کو سنانا ہے محبت کا فسانہ، سلجھا ہوا انداز بیاں ڈھونڈ رہا ہوں. مدرسۃ الاصلاح، تاریخ، اغراض و مقاصد، اس کا قیام، تاسیس اور یہ ساری چیزیں آپ نے پہلے اجلاس میں سماعت فرمائی. ایسے ایسے تحقیقات کے ذریعے سے سارا منظر پس منظر سب کچھ جو ہے آئینہ کر دیا، علم نشرہ کر دیا ہمارے مقررین نے، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ ان کے فرق سماعت کی امانت ہے. میں اس امانت کی حفاظت خود بھی کر رہا ہوں، اور میرے جو بعد کے آنے والے لوگ ہیں، اصلاحی ہیں اور میرے شاگرد ہیں، میرے دوست ہیں، میرے احباب ہیں، وہ مجھ سے زیادہ حفاظت کے طریقے کو جانتے ہیں. مدرسۃ الاصلاح ایک ادارہ ہی نہیں ہے، ادارے بہت سے ہوتے ہیں. اصلاح معاشرہ کی تحریکات اس زمانے میں بھی چلتی رہی ہیں، آج بھی چلتی ہیں، ہر جماعت چلا رہی ہے. جمعیت علماء جس کا میں ممبر ہوں، ادنا خادم ہوں، میں بھی اصلاح معاشرہ کرتا ہوں، آپ جماعت اسلامی کے لوگ بھی. اور اس زمانے میں ساری تحریکات یعنی سارے ادارے تبلیغ و رشد کے شعبے قائم کیے ہوئے تھی. یہ نہیں کوئی بڑی بات ہے. اصلاح معاشرہ کا پروگرام کوئی اصلاح کی امتیازی خصوصیت نہیں ہے. مدرسۃ الاصلاح ایک ادارہ ہے، یہاں بھی کوئی بڑا ہمارا کوئی امتیاز اس طور پہ نہیں ہے کہ ایک ادارہ ہے. جیسے اور اداروں کی تاسیس ہوئی، اور اداروں کے ساتھ قوم کا تعاون رہا، علماء کا تعاون رہا، یہ ساری چیزیں ہیں. فرق وہاں نہیں ہے. امتیاز کی لکیر کھینچتی ہے آ کر کے نظم قرآن، فکر فراہی جسے کہتے ہیں، اور وہ میں اسے فکر فراہی بھی نہیں کہتا. میرے استاد مولانا داؤد اکبر اصلاحی کو مجھ سے کہا کرتے تھے، مجلسوں میں کہتے تھے، مناقشات میں بھی کہتے تھے، یہ کوئی فکر فراہی کوئی یہ کسی ذات سے معلوم ہو ہی نہیں سکتی. فکر یہ کسی شخصیت سے ہم اسے معلوم کر ہی نہیں سکتے. یہ تو قرآنی فکر ہے. محمد کا فکر محمد بھی ہم نہیں کہہ سکتے. یہ تو سراپا قرآن کا فکر ہے، اور خود قرآنی آیات اس پر جو ہے شہادت پیش کرتی ہے. مولانا فراہی نے اللہ کی توفیق سے اور نصرت خداوندی سے یہ چیز ان کو ملی، تفقہ فی الدین، تفقہ فی القرآن، اور اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جو کی رہ نہیں کھلتی تھی اس کے لیے دعا کو رہتے تھے. ہمارے اسلاف کا، ہمارے اتقیاء کا اور ہمارے زعمائے ملت کا یہی دستور رہا ہے. میرے بھائیو، آپ پوچھیں گے کہ آخر کو کیا چیز ہے تو جو مدرسۃ الاصلاح کو دیگر اداروں سے ممتاز بناتی ہے، تو یہ ایک لفظ میں بیان کر دینے کی چیز نہیں ہے. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تحریک کے داعی ہیں، اصلاح ایک تحریک چھیڑ چکا ہے، اصلاح ایک تحریک چلا رہا ہے، اس کے اول دن سے اس کے خبیر میں تحریکیت رچی بسی رہی ہے،
اس کے در و دیوار سے، اس کے نصاب سے اور اس کے منہج تعلیم سے یہ چیز مترشح ہے، تو یہ مطلب اس کا یہ ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر بہت آسان نہیں ہے۔ ہر انسان اس کا مکلف بھی نہیں ہے کہ وہ تفسیر بیان کرتا پھرے، اس کے کچھ آداب ہیں، کچھ آئین ہیں، اور یہ چیز ہم عوام سے بھی اس کا تقاضا نہیں کرتے کہ وہ قرآن کی تفسیر بیان کرتے پھرے۔ ایک آدمی ترجمہ کی حد تک مکلف ہے، وہ ترجمہ پڑھ کر کے سمجھ سکتا ہے، وہ جتنا اس کو ضرورت ہے وہ اتنا اس کو مل جائے گا۔ لیکن ہم علماء، طبقہ علماء سے مولانا کا تخاطب تھا۔ مولانا نے اپنی پوری تحریر عربی زبان میں لکھی، اس لیے لکھی کہ وہ عوام کے سامنے نہیں، علماء کے لیے لکھ رہے تھے، اور ان کا تخاطب علماء سے تھا۔ وہ جانتے تھے کہ علماء کی گرفت عوام پر بہت مستحکم ہوتی ہے۔ علماء سدھر گئے تو عوام سدھر جائیں گے، اور عوام کو سدھارنے کے لیے علماء کا کردار یہ جو ہے بہت ہی اہم ہے۔ مولانا نے اسی لیے عربی زبان میں جو کچھ لکھا تاکہ عوام جو ہے، یعنی ان کی سطح سے اوپر کی چیز ہے، وہ اسے سمجھ نہیں سکتے، فلسفہ حکمت وہ نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح سے ان کی جو حجت اللہ البالغہ جیسے موضوعات ہیں، القائد الی عیون العقائد ایک اہم کتاب ہے، بہت اہم کتاب ہے، یہ عوام کی چیز نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ہدایت اور ہدایت وہ حکمہ ہے، حجت ہے، یہ ساری چیزیں خاص علماء کے لیے لکھی گئی ہیں۔ آج ایک صدی گزر گئی، بلکہ کچھ زیادہ گزر گئی، اور مدرسۃ الاصلاح اپنی سمت سفر میں، اپنے قبلے میں، وہ اس نے کہیں سے کوتاہی نہیں کی ہے۔ قبلہ اس کا نہیں بدلا، سمت سفر نہیں بدلی، ہر چیز اپنی جگہ۔ آپ کہہ سکتے ہو رفتار میں کمی بیشی رہی ہے، کبھی رفتار تیز رہی ہے، کبھی رفتار سست رہی ہے۔ یوں بھی علمی اداروں سے علمی کاموں میں رفتار نہیں دیکھی جاتی، دیکھا جاتا ہے سمت صحیح ہے یا نہیں، ذہن کا زاویہ صحیح ہے یا نہیں، قبلہ صحیح ہے یا نہیں۔ اور اس میں مدرسۃ الاصلاح نے کبھی مداہنت نہیں کی۔ ہم کسی کی نفی نہیں کرتے، ہم کسی کو کی تحقیر بھی نہیں کرتے۔ ہم اگر کوئی بھی قرآن کی خدمت کر رہا ہے، چاہے وہ کہیں بھی دنیا کے گوشے پہ بیٹھا ہو، وہ ہمارا اصلاحی بھائی ہے، ہماری تحریک قرآن کا وہ ایک ممبر ہے، اور ہم اسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ مدرسۃ الاصلاح سے تعلیم حاصل کرنا، سند فراغت لینا ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مدرسۃ الاصلاح کے باہر بھی بابرات مدرسہ بھی دینی تحریکات چلی ہیں، قرآنی تحریکات چلی ہیں، اور وہ ساری تحریکات مل کر کے ہم کو قوت فراہم کرتی ہیں، ہم انہیں قوت فراہم کرتے ہیں۔ میں آج تک کسی کو مخالف نہ کہہ سکا، میں آج تک کسی کو مخالف نہ کہہ سکا۔ کچھ دوستوں کو مجھ سے یہی اختلاف ہے، کچھ دوستوں کو مجھ سے یہی اختلاف ہے۔ اور سائے میں تیرے جو بھی ہے مشکوک ہی سا ہے، سائے میں تیرے جو بھی ہے مشکوک ہی سا ہے، دیوار اعتبار میں کیسا شگاف ہے۔ تو یہ دیوار اعتبار کے شگاف کو کاٹنا پڑے گا اور اسے بند کرنا پڑے گا۔ ہم نے ذہن و دل کے دروازے کھلے رکھے ہیں، ہر تازہ ہوا کے لیے ہمارے ذہن کے دریچے کھلے ہوئے ہیں۔ ہم بہت کچھ لوگوں سے حاصل کرتے ہیں، ہم نے دیوبند سے بھی حاصل کیا، ہم نے ندوہ سے بھی لیا، اور ہم نے سر سید کی تحریر دانشگاہ سر سید سے بھی بہت کچھ حاصل کیا۔ میں گیا تھا علی گڑھ، مجھ سے لوگوں نے کہا کہ مدرسۃ الاصلاح یعنی اعظم گڑھ علی گڑھ کی پر آپ تقریر کیجیے، فوری عنوان دیا۔ تو میں نے کہا اعظم گڑھ اور علی گڑھ کا رشتہ بہت مستحکم ہے، اور یہ رشتہ اخذ و عطا کا رشتہ ہے، ہم نے لیا بھی ہے اور دیا بھی ہے بہت کچھ۔ اور ہم اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ فلسفہ جدید میں ہم آپ کے ہمیشہ ممنون کرم رہے ہیں، لیکن قرآنی حکمت، قرآنی بصیرت، قرآنی علوم ہمیشہ جو ہے سر سید کا دانشکدہ رہین منت رہا ہے مولانا حمید الدین فراری کا۔ یہ ایک حقیقت ہے، مجھے وہاں کے لوگوں نے گلے لگایا،
اور کہا کہ ہم اس حقیقت کا اعتراف کرتے ہیں تو ہم نے لیا بھی ہے، دیا بھی ہے۔ ابوالکلام آزاد حزب اللہ کا پہلا تصور، جماعت اسلامی سے پہلے جماعت اسلامی کا تصور لانے والا کون تھا؟ ابوالکلام آزاد، حزب اللہ کا تصور، جماعت اسلامی جسے کہتے ہیں۔ یہ کون تھا؟ جمعیت العلماء کا صدر۔ اور یہ جو تاریخ کا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ ابوالکلام آزاد جو دبستان شبلی ہی کی چیز سمجھے جاتے ہیں، رشید احمد صدیقی دبستان شبلی ہی کے آدمی ہیں، عبد الماجد دریابادی دبستان شبلی ہی کے لوگ ہیں، یہ الگ نہیں کوئی ہے۔ آزاد اگر کہتا ہے، آزاد اگر سورہ فاتحہ کے لیے قلم اٹھاتا ہے تو پھر قلم توڑ کے اٹھتا ہے، وہ اسی تفسیر سورہ فاتحہ کی نہیں لکھ سکتا کوئی، ابوالکلام نے جیسی لکھ دی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابوالکلام کم تر درجے کا، ابوالکلام کو بھی اللہ نے بے پناہ صلاحیت دی تھی۔ تو یہ ساری چیزیں سب کو سمیٹ لینے کا ہمارے اندر حوصلہ ہے، اور ہم اختلاف میں بھی اتحاد کی راہیں ہموار کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ ایک صدی گزر گئی، صدیاں گزر جاتی ہیں، صدیوں میں کئی نسلیں آتی ہیں، اور اس سلسلے میں کہ آج ہم 100 سال سے زیادہ کا سفر کر چکے ہیں کہ غم کی زنجیر جو ٹوٹے تو خوشی آتی ہے، غم کی زنجیر جو ٹوٹے تو خوشی آتی ہے، کئی نسلوں کا سفر ہو تو خوشی آتی ہے، کئی نسلوں کا سفر ہو تو خوشی آتی ہے۔ 5 نسلیں گزر چکی مدرسۃ الاصلاح تعلیم اور مستقل شعوروں پہ چلنا، یہ آج کا منظر۔ ہم تو آزادی اور جنگ آزادی سے ماقبل اور اس کے بعد کے حالات جیسے رہے ہیں، اس تناظر میں دیکھیے کہ مستقل شعوروں پہ چلنا میری مجبوری تھی، مستقل شعوروں پہ چلنا میری مجبوری تھی۔ لوگ سمجھے کہ مجھے جادوگری آتی ہے، لوگ سمجھے کہ مجھے جادوگری آتی ہے۔ ارشادیت مولا فرمائیے کہ تیرے ہاتھوں سے ٹپکتی ہے لہو کی بوندیں، تیرے ہاتھوں سے ٹپکتی ہے لہو کی بوندیں، کیسے کہہ دوں کہ تجھے شیشہ گری آتی ہے، کیسے کہہ دوں کہ تجھے شیشہ گری آتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ مدرسۃ الاصلاح جس نے ایک تحریک چھیڑی اور جس کے آپ سبھی لوگ دنیا میں کہیں بھی قرآن پر تعلیم، قرآن پہ ریسرچ ہو رہی ہے، قرآن کا پیغام عام کرنے کی کاوش ہو رہی ہے، اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا کہیں عمل جاری ہے، تو وہ ہماری تحریک کا ایک حصہ ہے، ہماری تحریک ہی کا وہ ایک جز ہے، ہم اس کی تحریک ایک جز ہے۔ یوں چلو بات کر لو۔ تو میرے دوستو، تنظیم کی دیکھیے بڑی اہمیت ہوتی ہے، منظمات جو ہے اس کی حیثیت بہت ہوتی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں تحریکیں مردہ ہو جاتی ہے جب تنظیم اس کی آبیاری نہ کرے، اور تنظیم بے معنی ہو جاتی ہے اگر اس کی پشت پر جاندار تحریک نہ ہو۔ بہت سی تحریکات فنا ہو گئی، بہت سی تنظیمات جو ہے وہ دنیا میں چھا گئی جن کی اپنی کوئی اساس نہیں۔ تو اس پر دیکھیے کہ تنظیم سے وابستہ ہو گر ملت میری، حذیفہ صاحب، تنظیم سے وابستہ ہو گر ملت میری، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے۔ تنظیم سے وابستہ ہو گر ملت میری، مضبوط زمانے میں چٹانوں کی طرح ہے۔ اور وہ ملت اسلام بھی تنظیم سے خالی، وہ ملت اسلام جو تنظیم سے خالی، ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے، ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانوں کی طرح ہے۔ یہ ہماری شیرازہ بندی اسلام کرے گا، قرآن کرے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے جو ہماری شیرازہ بندی کر دے۔ ہم بکھرے ہیں لیکن احترام تسبیح کے دانے کہا گیا ہے، صحیح معنوں میں ذلت و ندوت کی آخری حد پہ پہنچے، تسبیح کے دانا تو تبرکن کہہ دیا گیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم تنہا نہیں ہیں، کل ہماری آواز اجنبی تھی۔ ایک وہ دور تھا کہ جب ہم نے آواز اٹھائی اور ہم نے علم کی تفسیر کا انکار کیا تو دنیا ہم سے خفا ہو گئی۔ ہم پر تکفیر کے فتوے لگائے گئے، لگانے والے مخلص تھے، میں ان کے اخلاص پر شک نہیں کرتا،
लगाने वाले भी वही थे, दिफा में आने वाले भी वही थे। बहुत सारी इस्लाह मुआशरा की तहरीर चल रही है, हमने बहुत तकरीरें की, हमारे पास और स्टार तकरीरों का है। हम 10 साल चुप रहे तब भी कोई फर्क होने वाला नहीं है। तकरीरों ने, सेमिनारों ने हम पे इतना रुपया सर्फ किया, इतनी एनर्जी बर्बाद की है, लेकिन पलट करके जब देखते हैं कि क्या मुआशरे में किसी दर्जे में कोई फर्क आया, क्या रसूमात जिससे हम रोकना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं, उसमें तब्दीली आई, तो बड़ा अफसोस होता है इस एतराफ़ में कि हमारी सारी काविश जो है गारत चली गई, बेकार चली गई। हर चीज़ वैसे ही अपनी जगह कायम है और वो मिट नहीं रही है। तो ये मेरे दोस्तों और भाइयों, ये मुसलसल अमल चाहती है तहरीर और मुसलसल आबियारी चाहती है। एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल, चौथी नस्लें आती रहेंगी। हम ये नहीं चाहते। मशीयत इल्मी का फैसला होता है, कब कौन सी चीज़ बराबर होगी, कब किसका क्या वक्त होगा, ये सब चीज़ मुकद्दरात है। मुकद्दरात का ये मतलब नहीं है कि हम अपनी जो है अपनी कुव्वते का खत्म कर दें और बैठे रहें। ये इत्मीनान, ये ज़िक्रुल्लाह भी क्या चीज़ है। कारी तैयब साहब का तो पूरा 4-5 घंटे का खुतबा ही इसी पे था, ज़िक्रुल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब पर, कि आज दुनिया खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है। आज दुनिया खौफ के आलम में ज़िंदगी गुजार रही है। पूरी दुनिया की बात है, सिर्फ आलम इस्लाम की नहीं। किसी को जंग का खतरा है, किसी को जो है अपने माल के लूट जाने का खतरा है, कोई जो है दरिंदों से डर रहा है, परिंदों से डर रहा है, कोई जिन्नात से डर रहा है, भूत से डर रहा है, परहेज से डर, हर लिहाज से जैसे खौफ के आलम में ये दुनिया जो है सांस ले रही है। और ये खौफ जिसे हम नहीं, कोई भी गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं दूर कर सकती। हमारे जो है जितने भी हैं लोगों ने फार्मूले आजमा ले, तमाम ज़ाविया फ़िक्र आजमा डाले, तमाम ज़ाविया फ़िक्र आजमा डाले। हमारे अहद की तामीर करने वालों ने दिलों की आग बुझाई, चमन जला डाले। तो मेरे दोस्तों, मुझे शौक़ नहीं है तकरीर का। तकरीर ये मेरा शौक़ नहीं है, ये मेरी ज़रूरत है, मेरा फ़र्ज़ मनसबी है। मैं तकरीर के लिए बहुत मजबूरी में आता हूँ। मेरे दोस्तों ने, मेरे साथियों ने और मेरे शागिर्दों ने मुझे मुसलसल फ़ोन करके कहा, मौलाना आप तशरीफ़ ले आए। मैंने कहा तो क्या हो जाएगा। कहे हम गालिब की हमसरी का दावा नहीं करते। आप जब हमारे यहाँ आएंगे तो माँ हज़रत के सिवा बोरिया बिस्तर की फराहम करेंगे। मैंने कहा बुलाने तो बहुत अच्छा था। तुमने कहा भाई गालिब की हमसरी का तो मैं भी दावा नहीं कर सकता, तुम भी नहीं करते, बहुत अच्छी बात है। तो बोरिया बिस्तर भी फराहम किया, माँ हज़रत भी फराहम किया। तो मेरे दोस्तों, मैं अपनी बात को अब मुख्तसर करूँगा, इशारे और सिग्नल मिल रहे हैं। एक चीज़ जो हमारे लिए नारा भी है, हमारा मिशन भी है और हमारे दिल की आवाज़ भी है कि जब से तेरी नज़र की अमानत मिली मुझे, ये फ़िक्र फ़रानी की बात है और उससे इर्तिबात की बात है कि जब से तेरी नज़र की अमानत मिली मुझे, चारों तरफ से मैंने निगाह अपनी फेर दी। जब से तेरी नज़र की अमानत मिली मुझे, चारों तरफ से मैंने निगाह अपनी फेर दी। और अना के दामने सादा पे दाग लगता है, अना के दामने सादा पे दाग लगता है, बड़े जतन से मोहब्बत का बाग लगता है। इस्लाम को करने में, इस्लाम के यहाँ तक पहुँचने में बहुत कुछ इब्तिलाअत के दौर से गुजरना पड़ा, आज़माइशों से गुजरना पड़ा। और हम अब यहाँ आए हैं कि आज हमारी आवाज़ सुनी जा रही है, आज हमारे मिशन की तारीफ हो रही है। वो तारीफ मंडी में बैठा हुआ वो हुज़ैफ़ा भी कर रहा है और मेरे मखदूमी सैयद तलहा साहब कर रहे हैं, जिनकी तकरीर कुरान ही पे होती है। आप उनका दर्स देखिए तो कुरान ही पे करते हैं। वो एक मिशन बना के, तहरीक बना के चल रहे हैं। और मैं यहाँ से जाऊँगा, भिवंडी छोड़ दूँगा, कागज़ मेरे कलम की गवाही में आएगा, कागज़ मेरे कलम की गवाही में आएगा। ये शहर, ये ज़मीन, ये फलक छोड़ जाऊँगा। और मेरे दोस्तों, एक पैगाम है इस्लाही बिरादरान से और मुंसलिकीन इदारा से
कि आवारा मंजिल है इंसान, आवारा मंजिल है इंसान, सीने में गमे मंजिल लेकर, आवारा मंजिल है इंसान, सीने में गमे मंजिल लेकर, बेताब जहाँ की समत बढ़ो, बेताब जहाँ की समत बढ़ो, पैगाम सुकून दिल लेकर, पैगाम सुकून दिल लेकर। ये कुरान का पैगाम है, जिसे कुरान पैगाम सुकून दिल कहते हैं। और मैं अपने मखदूमी मोहतरमी राशिद आजमी साहब की एक बहुत अच्छी नज़्म है, जिसके चंद अशार आपके लिए जो है याद रखने की चीज़ है। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, बहुत कुछ असलाफ से हमने अमानतें पाई है, दीन, सकाफत, तहजीब, उलूम, हिकमत और फिक़ा, हदीस, सारी चीज़ें। हम तो इसकी एक अदना जुज़ियात को भी छोड़ने के कायल नहीं है, छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। बकौल अबुल कलाम आज़ाद कि जो कुछ मादी का विरसा हमको मिला है तहजीबी, इल्मी, दीनी और सकाफती शक्ल में, उसके एक अदना जुज़ को भी मैं छोड़ने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसकी हम हिफाजत करेंगे और उसी तरह से जैसे हमारे असलाफ ने हिफाजत की थी। कोई भी तहरीक पैरहन बदलती है, उसलूब बदलती है और नए ताज़ा बताज़ा नौ बनो पैकर में ढलते हैं मानी। तो ये चीज़ जो है एक दोहरी जिम्मेदारी है, हमें असलाफ के सरमाए की हिफाजत भी करनी है और साथ ही साथ इस पैगाम को नए आहंग और नए रंग में पेश करते रहना है, ताकि उसकी मानवीयत मान न पड़ने पाए। अब मैं वो शेर जो है, जो मेरे मखदूमी मोहतरमी मौलाना बदरुद्दीन साहब के बहुत ही मोहतमद राशिद आज़मी साहब ने कहे थे कि खार जागे, खार जागे, कहीं पत्थर कहीं लश्कर जागे। जिसे वो क्या है अपना घर अदीब, वो तेरी गली में आएगी वाला कि खार जागे, कहीं पत्थर कहीं लश्कर जागे, जब भी सोए हुए इंसान मुकद्दर जागे, जब भी सोए हुए इंसान मुकद्दर जागे। जागने से वह खुर्शीद के होता क्या है, जागने से वह खुर्शीद के होता क्या है। बात तो जब है कि ये खाक का पैकर जागे, बात तो जब है कि ये खाक का पैकर जागे। और ये देखिए थपकियाँ देके सुला देती है उम्मीद करम, थपकियाँ देके सुला देती है उम्मीद करम। जागने को तेरे दीवाने तो अक्सर जागे, जागने को तेरे दीवाने तो अक्सर जागे। और ये शेर में बतौर खास आप लोगों के नज़र कर रहा हूँ कि क्या कहा जाए कि फिर अर्ज़ में सफ़र हो पैदा, क्या कहा जाए कि फिर अर्ज़ में सफ़र हो पैदा, और क्या किया जाए कि फिर अर्ज़ में सफ़र हो पैदा, और क्या कहा जाए कि फिर गैरत रहबर जागे, क्या किया जाए कि फिर अर्ज़ में सफ़र हो पैदा, क्या कहा जाए कि फिर गैरत रहबर जागे। मैं सारे दोस्तों के अज़्म और हौसले को, नए नौनिहालान कौम के हौसलों की मैं तारीफ करता हूँ। अपने नौजवान दोस्तों और शागिर्दों के मैं अज़्म और हौसले की दाद देता हूँ। बुजुर्गों की दुआएं आज रंग ला रही हैं। हमारे दरमियान ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जो इस अमानत की हिफाजत कर रहे हैं, रिवायत की हिफाजत कर रहे हैं, और अब वो खुद एक ऐसी रिवायत, हसीन रिवायत बन गए हैं जिनकी हिफाजत और सियारत हम पर लाजिम है। वाखिर दावाना।